أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الواقعہ کی آیتیں ہیں. گزشتہ یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ واقع ہونے والی چیز واقع ہو کر رہے گی، یعنی قیامت قائم ہو کر رہے گی. دوسرے مقام پر فرمایا گیا استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. فرمایا گیا کہ تم اپنے پروردگار کے حکم کو مان لو، جو تمہیں اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو قبول کر لو، یہاں تک کہ ایک ایسا دن آئے گا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. قیامت کا دن آئے گا تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو جو ہے قیامت واقع ہو کر رہے گی. اور ایک مقام پر فرمایا گیا کہ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ. اللہ کا صرف یہ اشارہ کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. اور اس دن سور پھونکا جائے گا. کس دن؟ یعنی کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ کا امر ہوگا ہو تو وہ چیز کیا ہے؟ ہو جائے گا. تو قیامت واقع ہو کر رہے گی. گزشتہ کل جو ہے قیامت کا تذکرہ ہوا تھا اور نفخ اولیٰ کا تذکرہ ہوا تھا کہ جب قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا تو جو زمین کی حیت بدل جائے گی، زلزلہ واقع ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے یہ مضبوط پہاڑ جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو کر جو ہے گرد و غبار کی طرح ہوا میں کیا ہے؟ اڑیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. اور اے لوگوں تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. جب قیامت قائم ہو جائے گی، میدان محشر قائم ہوگا تو وہاں پر جو ہے 3 گروہوں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جو مقربین ہیں، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب الیمین ہیں، تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب الشمال ہیں. یہ 3 گروہوں کے لوگ جو ہے قیامت کے دن جو ہے جمع ہوں گے. مقربین اللہ کے عرش کے بالکل سامنے ہوں گے، اور اصحاب الیمین اللہ کے عرش کے دائیں جانب ہوں گے، اور اصحاب الشمال اللہ کے عرش کے بائیں جانب ہوں گے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. جب قیامت قائم ہوگی انسان کے 3 گروہ ہو جائیں گے. پہلا گروہ کے بارے میں فرمایا گیا، مقربین کا تذکرہ آخر میں فرمایا گیا. یہاں پر فرمایا گیا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. داہنے ہاتھ والے، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ داہنے ہاتھ والے، مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ کتنے ہی اچھے ہوں گے داہنے ہاتھ والے، کتنے ہی اچھے ہوں گے داہنے ہاتھ والے جو ان کو انعام اور اکرام کیا جائے گا. داہنے ہاتھ والے کتنے اچھے ہوں گے. قرآن مجید کے اندر بھی دوسرے مقام پر آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. کہ جن کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے وہ اصحاب الیمین ہے. جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے وہ اصحاب الیمین، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے وہ اصحاب الشمال. اور مقربین جو ہوں گے ان کے بھی داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائیں گے، لیکن اعمال کے اندر خوب سبقت رکھنے کی وجہ سے جو ہے ایک الگ سے خطاب سابقین کا بھی ان کو پڑا ہے. جو ہے سابقین بھی جو ہوں گے ان کو بھی داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، لیکن ایک الگ سے خصوصی خطاب سابقین کا بھی ان کو ملا ہے. تو بہرحال جو ہے فرمایا گیا کہ جن کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ لوگوں کے سامنے
پھریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ ہمارے اعمال نامہ ہے جو ہم نے دنیا کے اندر کیا ہے. اور جس کو برے اعمال ہوں گے اس کے نامہ اعمال یہ جو ہے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے. تو وہ افسوس کا اظہار کرے گا اور یہ کہے گا کہ کاش کہ میرا امتحان ہی نہیں لیا جاتا، میرا حساب و کتاب ہی نہیں ہوتا. وہ افسوس کا کیا کرے گا؟ اظہار کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے تو ان میں سے ایک گروہ یہ ہوگا اصحاب المیمنہ، داہنے ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی اچھے ہوں گے داہنے ہاتھ والے. واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی بری حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی. داہنے ہاتھ والوں کی حالت اچھی ہوگی اور بائیں ہاتھ والوں کی حالت کیا ہوگی؟ بہت ہی بری ہوگی. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون السابقون، سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں، سبقت کرنے والے ہی ہیں. سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں. مطلب یہ کبھی کہتے ہیں نا کہ آپ تو آپ ہی ہیں، آپ تو آپ ہی ہیں، یعنی آپ کا کمال جمال تو آپ ہی ہیں. ایسے ہی سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں، یعنی وہ سبقت کرنے والے ہیں تو وہ سبقت کر کے ہی رہیں گے. اولئک المقربون فی جنات النعیم، اور جو سبقت کرنے والے ہوں گے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. مقربون والسابقون السابقون، سبقت کرنے والے کون ہیں؟ مفسرین نے چند اقوال لکھے ہیں. بعض نے لکھا ہے کہ جو ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں، جو ایمان پہلے قبول کرنے والے ہیں. اور بعض نے لکھا ہے کہ جو مہاجر ہیں اور انصار ہیں. اور بعض نے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ سابقون سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں اور نمازوں کے ادا کرنے میں خوب پہل کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، وہ لوگ بھی مراد ہیں. اسی طریقے سے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سابقون کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ میں اور اچھے اعمال میں سبقت کرنے والے ہیں. یہ سب سے جامع ترین قول ہے. توبہ میں سبقت کرنے والے ہیں اور اچھے اعمال میں سبقت کرنے والے ہیں. تو دیگر مفسرین کی باتیں اس زمرے کے اندر خود بخود آ گئی. تو فرمایا گیا کہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توبہ میں سبقت کرنے والے ہیں اور اعمال میں سبقت کرنے والے ہیں، یہ والسابقون السابقون ہے، یعنی اولئک المقربون کے اندر کیا ہے؟ یہ لوگ داخل ہیں. تو بہرحال عزیزان گرامی، دین کے اعتبار سے جو سبقت کرنے والے ہیں، ہر اعتبار سے ہو کہ کچھ بھی سستی کرنے والے نہیں ہیں، سنتوں کو زندہ کرنے والے، آداب کی رعایت رکھنے والے، فرائض کا اہتمام کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کر زندگی گزارنے والے، پل پل کے اندر بھی نافرمانی نہ کرنے کا ارادہ کرنے والے، بالکل ایسے لوگ جو شریعت کے اوپر کم حق کو چل رہے ہیں، یہ مقربون کے اندر کیا یہ لوگ داخل ہیں. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مقربین ہوں گے وہ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، یعنی جنت کے اندر ہوں گے، وہ عالیشان باغوں کے اندر اللہ رب العزت ان کو داخل کریں گے، جیسا کہ سورہ رحمان کے 3 رکوع کے اندر فرمایا گیا تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. پھر آگے فرمایا گیا سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگلوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی، وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخَرِينَ، اور آخرین میں سے یعنی پچھلے میں سے چھوٹی جماعت ہوگی مقربین کی. اگلوں میں سے بڑی جماعت ہوگی مقربین کی اور پچھلوں میں سے چھوٹی جماعت ہوگی، پچھلے میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص کے اور دیگر صحابہ غمگین ہو گئے کہ ہماری تعداد کم ہوگی، اگلوں کی تعداد بڑی جماعت ہوگی مقربین کی، وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، آخر میں آنے والے ہم لوگ ہیں، آخری امت ہم ہیں، تو یہ اس کی تعداد کم ہوگی. تو صحابہ پریشان ہو گئے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 1 سال کے بعد اسی صورت کی وہ آیت نازل ہوئی جو فرمایا گیا سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اگلوں کی بھی ایک بڑی جماعت ہوگی اور پچھلوں کی بھی بڑی جماعت ہوگی. تو صحابہ کیا ہو گئے؟ اس سے مطمئن ہو گئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ آیت کو نازل فرما دیا ہے
سلۃ من الاولین کے اندر جو ہے کئی اقوال مفسرین کے نقل کیے گئے ہیں۔ ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے اور یہ مجمل ہے، اس کے اندر عمومیت ہے، یہ باتیں جو ہے آ سکتی ہیں۔ 3 قول نقل کیے گئے ہیں، تینوں بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک قول یہ نقل کیا گیا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اگلے بڑی جماعت ہوگی مقربین کی، اس سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنے افراد آئے ہیں ایمان والے، جتنے افراد آئے ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے سلۃ من الاولین کے اندر داخل ہیں۔ اور وہ قلیل من الآخرین سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اول اور آخر یعنی امت کے لوگ مراد ہیں، کہ اس کے اندر جو ہے تعداد کیا ہوں گے، مقربین کی کم ہوں گے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ کی بعثت تک جتنے بھی افراد ہیں، وقت کے نبی بھی اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں، اور وقت کے نبیوں کی امتوں کے نیک لوگ بھی کیا ہے اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ تو جب 1,24,000 سے زائد انبیاء آئے، وہ اگر اس کو ادھر شمار کیا جائے تو مقربین کی تعداد ادھر کیا ہے بڑھ جائے گی، اور ادھر جو ہے کم ہو جائیں گی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سلۃ من الاولین سے مراد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جو ہے جتنے افراد تھے، یہ سلۃ من الاولین کے اندر ایمان والے، نہ ماننے والے نہیں، ایمان والے، یہ سلۃ من الاولین کے اندر کیا ہیں داخل ہیں۔ وقلیل من الآخرین سے مراد یہ ہے کہ امت محمدیہ۔ ایک قول مفسرین کا یہ نقل کیا گیا۔ دوسرا قول یہ نقل کیا گیا ہے سلۃ من الاولین سے مراد اس امت کے اولین مراد ہیں، اس امت کے اولین مراد ہیں حضرات صحابہ کرام، حضرات مہاجرین و انصار، اور جو ہے وقلیل من الآخرین سے اس امت کے آخر میں آنے والے لوگ کیا ہیں مراد ہیں۔ فرمایا گیا کہ سلۃ من الاولین کہ پہلے گروہ کی جو ہے اگلوں کی جو جماعت جو ہے وہ بڑی ہوگی، اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانے کے لوگ، میری امت کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے اندر ہیں، اس کے بعد پھر وہ مطلب یہ ہے کہ سب سے بہترین لوگ جو ہیں میری امت کے صحابہ ہیں، اس کے بعد تابعین ہیں، اس کے بعد تبع تابعین ہیں، یعنی نبوت کا جو دور ہے اس سے جو جتنا قریب ہے وہ خیر القرون کے اندر وہ کیا ہے شامل ہے، وہ بہترین زمانہ ہے۔ نبوت کے دور سے جتنا بعد ہوتا جائے، جتنا دوری چلا جائے، وہ شرور کا اور گویا کہ جو ہے وہ خیر کا اتنا زمانہ نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ سلۃ من الاولین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اولین کے اندر جو ہے ایمان قبول کیے ہیں، حضرات صحابہ، اور اسی طریقے سے جو ہے آخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو قیامت تک، مطلب یہ ہے کہ مقربین لوگ قیامت تک آئیں گے۔ مطلب کیا ہے مقربین کیا ہے قیامت تک رہیں گے۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسے اعمال کرنے والے ہیں جن کا حشر صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا، جن کا حشر جو ہے حضرات صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ ایسے اعمال کرنے والے بھی کیا ہیں لوگ ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو مقربین کی جو تعداد بتائی گئی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، بلکہ قیامت تک اولین یعنی دور صحابہ کے اندر زیادہ تھے مقربین، اور جو ہے آخر کے اندر جو امتیں ہیں، افراد ہیں، جیسے ہم لوگ جو شمار ہو رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے مقربین کیا ہیں کم ہیں۔ تو ایک تفسیر یہ کہی بیان کی گئی کہ سلۃ من الاولین سے مراد جو ہے اس امت کے پہلے افراد ہیں، اور قلیل من الاخرین سے مراد یہ ہے کہ اس امت کے آخر کے افراد ہیں۔ ایک تیسری تفسیر یہ بیان کی گئی مفسرین کی کہ سلۃ من الاولین سے ہر امت کے پہلے لوگ مراد ہیں۔ سلۃ من الاولین سے ہر امت کے، ہر نبی کے ماننے والے جو ہیں، پہلے جو ایمان قبول کیے ہیں وہ زیادہ مقرب ہوتے ہیں، اور اس نبی کے بعد بہت دنوں کے بعد وہ نبی چلے جائیں یا جو ہے بہت آخر میں ایمان لائیں تو وہ اتنے مقرب نہیں ہوتے ہیں جتنا کہ وہ ہوتے ہیں جو نبی کے اوپر وقت پر جو ہے ایمان قبول کر لے۔ تو فرمایا گیا کہ سلۃ من الاولین سے ایک مراد تو یہ ہے کہ وقت کے نبی پر پہلے ایمان قبول کرنے والے، وقلیل من الاخرین سے مراد یہ ہے کہ بہت بعد میں لوگ ایمان قبول کرنے والے۔ تو یہ تینوں طرح کی تفسیریں جو ہیں مفسرین کی نقل کی گئی ہیں، اور تینوں بھی اس سے مرادیں ہو سکتی ہیں۔
لیکن صحابہ کو جو یہ خدشہ تھا کہ جو ہے سلۃ من الاولین کے جو ہے اگلے لوگ جو ہے زیادہ ہوں گے اور ہم کم ہوں گے، تو ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس امت کی تعداد کے لوگ جو ہے جنت کے اندر زیادہ ہوں گے، تمام امتوں کو ملا کر بھی اگر جمع کر دیا جائے اور قیامت کے دن تو تمام امتیں مل کر بھی زیادہ لوگ ان کے نہیں ہوں گے جنت میں جانے والے، کہ میری امت کے افراد ان تمام امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے جنت میں جانے والے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میدان محشر کے اندر جنت میں جانے والے جو لوگ ہوں گے ان کی صفیں بنائی جائیں گی۔ بتایا جاتا ہے کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ جنتیوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی، اور 120 صفوں کے اندر جو ہے امت محمدیہ 80 صف میں ہوں گی۔ امت محمدیہ کی کتنی صف ہوگی؟ 80 صف ہوگی، اور جو ہے باقی 40 صف نا، باقی جو ہے 40 صفیں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے جو لوگ ہوں گے ان کے جو ہے 40 صفیں ہوں گی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے اس امت کے افراد بھی جو ہے زیادہ جنت میں جانے والے ہوں گے، اور اس امت کا مقام و مرتبہ بھی دیگر امتوں سے بڑھا ہوا ہے، اور آخری نبی کا مقام و مرتبہ بھی تمام نبیوں سے کیا ہے؟ بڑھا ہوا ہے۔ تو اس امت کے جو لوگ ہیں جنت کے اندر ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور جو ہے آگے چل کر پھر اللہ رب العزت نے جو ہے مقربین کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ وہ جنت کی ان کو نعمتیں دی جائیں گی، اور ان نعمتوں کا تذکرہ آگے بیان کیا گیا ہے جس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ بس اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مقربین میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کرتوتوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جو ہے گڑ گڑانا بھی ہے، اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں مقربین کے اندر داخل کر دے، تو جنت میں جانے کے بعد بھی رشک ہمیں نہیں ہوگا۔ اللہ مقربین میں داخل فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔